بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علی العمامۃ والخمار، امامہ اور خمار پر مسح کرنے کا باب۔ امامہ جو لوگ سر پر پگڑی باندھتے ہیں اسی کو امامہ کہتے ہیں، اسی کو پگڑی بھی کہتے ہیں۔ عموماً اس میں سات پیچ ہوتے ہیں، ایک طرف 4 ہوتے ہیں، ایک طرف 3 ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کم بیش بھی ہو جاتے ہیں کپڑے کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو امامہ پر مسح کرنا درست ہے یا نہیں ہے، تو بات بالکل صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں سر کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی امامہ پر اپنا بھیگا ہوا ہاتھ پھیرتا ہے تو سر پہ تو مسح کرنا پایا نہیں گیا، اس لیے وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دوپٹے پر کوئی مسح، کوئی عورت اوڑھنی اوڑھے ہے، دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے، اس پر وہ مسح کرتی ہے تو مسح نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ دوپٹہ اتنا ہلکا، اتنا باریک ہو، جیسے اس زمانے میں چلتا ہے نا مچھردانی والا، جیسے مچھردانی ہوتی ہے دوپٹہ بھی اسی قسم کا آتا ہے نا، بلکہ بعض کپڑوں میں آستین بھی اسی طرح کی آتی ہے۔ تو اب اگر وہ اوڑھ کر کے عورت مسح کرے تو بلا شبہ تر ہاتھ بال تک پہنچے گا ہی، بال بھیگیں گے ہی۔ تو اگر اس طرح سے تری پہنچتی ہے تب تو ہو جائے گا، لیکن یہاں واقعی جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، جو کپڑے کا ہوتا ہے، سر ڈھکا ہوتا ہے، بال ڈھکے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس پر کوئی عورت اپنا بھیگا ہاتھ پھیر لے تو اس کی تری بالوں تک نہیں پہنچے گی، اس لیے مسح نہیں ہوگا، سمجھ رہے نا؟ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، قال بلغنی عن جابر بن عبداللہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک جابر ابن عبداللہ کی روایت سے یہ بات پہنچی ہے۔ کیا پہنچی؟ کون سی بات؟ انہ سئل عن الامامۃ، کہ ان سے امامہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی امامہ پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھا گیا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا لا، یہ پوچھا گیا کہ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو فرمایا لا، نہیں، حتی تمس الشعر الماء، یہاں تک کہ تم بال کو پانی پہنچا دو۔ یہ امساس سے ہوگا، چھو دینا اسے، یعنی تم یہ کوشش کرو کہ بال تک پانی پہنچا دو۔ یا یہ ہے کہ الماء یہ فاعل ہوگا حتی یمس الشعر الماء، یہاں تک کہ پانی بال سے مس ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ امامہ جب باندھا ہوگا، آدمی پگڑی باندھے ہوگا تو پھر پانی بال تک پہنچے گا نہیں، تو مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، یعنی امامہ پر کوئی مسح کرتا ہے تو مسح نہیں ہوگا۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع، ہمیں خبر دی امام مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، انہوں نے فرمایا رأیت صفیہ بنت ابی عبیدہ تتوضأ، کہ میں نے صفیہ بنت ابو عبیدہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہی ہیں، وتنزع خمارہا، اور اپنی اوڑھنی اتار رہی ہیں، ثم تمسح برأسها، پھر وہ اپنے سر پر مسح کر رہی ہیں۔ اب یہاں ایک شبہہ یہ ہو رہا تھا کہ جب کوئی خاتون وضو کر رہی ہوں تو انہیں دیکھنا بھی درست نہیں ہے، اور خاتون کے لیے ایسی جگہ وضو کرنا بھی درست نہیں ہے کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھیں، پیشانی دیکھیں، یا ان کا بال کھلے مسح کرنے میں تو بال دیکھیں۔ بھئی چہرے کے دیکھنے کی کسی حد تک تو گنجائش ہے، لیکن بال تو عورت ہے، چھپانا ضروری ہے، تو پھر کیسے انہوں نے دیکھ لیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، قال نافع وانا یومئذ صغیر، اور میں ان دنوں چھوٹا تھا۔ تو ظاہر بات ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو کسی کے گھر آتا جاتا ہے، کسی خاتون کے پاس آتا جاتا ہے وہ، تو
تو اس وقت وہ وضو کر رہے ہیں اور بچہ وہاں جائے تو اس کے لیے جانا بھی روا ہے اور اس کے سامنے ان کا مسح کرنا بھی روا ہے. تو اسی شبہ کا جواب دے دیا کہ ان دنوں میں چھوٹا تھا، نابالغ تھا. سمجھ نا؟ تو اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب سر پر مسح کرنا ہو تو خاتون اپنا دوپٹہ یا اپنی اوڑھنی اتار لے اور تب مسح کرے. قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں. لا یمسح یا مجرور پر لا یمسح علی الخمار ولا العمامۃ، دوپٹے اور امامے پر مسح نہیں کیا جائے گا. یا لا یمسح معروف پڑھیں گے فاعل ہوگا رجل، یعنی وضو کرنے والا متوضی مسح نہیں کرے گا اوڑھنی پر اور نہ دوپٹے پر. بلغنا ان المسح علی العمامۃ کانا فترکا، فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ امامے پر مسح کرنا پہلے تھا، یعنی شروع میں امامے پر مسح کرنے کا حکم تھا، لوگ کر لیتے تھے. فترکا، پھر اسے ترک کر دیا گیا، یعنی اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب اگر کوئی مسح کرتا ہے تو نہیں ہوگا. وہو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اور ہمارے عام فقہا کا، اکثر فقہا کا ہے. باب الاغتسال من الجنابت، جنابت کے سبب غسل کرنے کا باب. آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو وہ جنبی ہوتا ہے تو اس کے سبب سے غسل کرنے کا باب، یا آدمی سو رہا ہے اور خواب میں احتلام ہوا اس کے سبب غسل کرنے کا باب. تو یہ باب ہے جنابت کے سبب غسل کرنے کا. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے. حدثنا نافع، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے. ان ابن عمر کان اذا اغتسل من الجنابۃ افرغ علی یدہ الیمنی، حضرت عبداللہ ابن عمر جب جنابت کے سبب غسل کرتے تھے تو اپنے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے. فغسلها، تو اسے دھو لیتے. ثم غسل فرجہ، پھر وہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے. ومزمزہ، اور کلی کرتے. واستنشقا، اور ناک صاف کرتے. وغسل وجہہ، اور اپنا چہرہ دھوتے. ونضح فی عینیہ، اور اپنے آنکھوں میں پانی چھڑکتے. اوپر سے دھونے سے آنکھ کے اندر دھلا نہیں، تو اس کے لیے وہ آنکھ کھول کر کے چھینٹا مارتے پانی کا تاکہ اندر بھی دھل جائے. تو نضح فی عینیہ، اور اپنے دونوں آنکھوں میں پانی کا چھینٹا مارتے تھے. ثم غسل یدہ الیمنی، پھر وہ اپنا داہنا ہاتھ دھلتے. ثم الیسری، پھر بایاں ہاتھ دھلتے. ثم غسل رأسہ، پھر اپنا سر دھوتے. ثم اغتسل، پھر وہ غسل کرتے. مطلب کیا ہے؟ وہ افاض الماء علی جلدہ، یعنی اپنے جسم پر، اپنی جلد پر پانی بہاتے تھے. تو گویا پہلے وضو کرتے باضابطہ، اس کے بعد اپنی جلد پر، اپنے جسم پر وہ پانی بہاتے. اس طرح سے وہ غسل کرتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، اور ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی اسی طرح سے آدمی جنابت کے سبب غسل کرے گا، ہم بھی یہی کہتے ہیں. إِلَّا النَّضْحَ فِي الْعَيْنَيْنِ، مگر آنکھوں میں پانی کا چھینٹا مارنا، یہ اسے ہم اختیار نہیں کرتے ہیں. تو گویا پانی، آنکھوں میں پانی چھڑکنا، پانی ڈالنا، یہ وہ اپنا کرتے تھے، لیکن ہم اس کا حکم نہیں دیتے ہیں، ہم یہ قول نہیں کرتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا معمول تھا، وہ کرتے تھے، لیکن یہ عام حکم نہیں ہے، سب کسی کے لیے یہ کرنا ضروری نہیں ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَنَابَةِ، کیونکہ وہ، یعنی آنکھوں میں پانی کا چھینٹا مارنا، یہ لوگوں پر جنابت میں واجب نہیں ہے. یعنی آدمی جنوبی ہو جائے، اس کے باعث وہ غسل کرے تو اس میں آنکھوں کے اندر بھی پانی کا چھینٹا مارنا یہ ضروری نہیں ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْعَامَّةِ، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، امام مالک ابن انس کا ہے اور اکثر فقہا کا ہے. باب الرجل
تصیبہ الجنابۃ من اللیل، مرد جسے رات کو جنابت لاحق ہو اس کے غسل کا باب یا اس کے متعلق یہ باب ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں غسل کرنے کا بیان تھا کہ غسل کرے تو کیسے کرے، اور یہاں یہ ہے کہ رات میں جنابت لاحق ہو گئی، یعنی اپنی بیوی سے جمع کیا یا خواب دیکھا اور احتلام ہو گیا، تو اب کیا فوراً غسل کرنا ضروری ہوگا یا اس وقت وہ کیا کرے، پھر کب غسل کرے، وہ غسل کیسے کرے اس کا بیان ہو چکا، لیکن اب رات میں یہ معاملہ پیش آ گیا تو وہ کیا کرے اس تعلق سے اس باب میں بیان کرنا۔ تو باب الرجل تصیبہ الجنابۃ من اللیل، یہ باب ہے کہ آدمی کو رات میں جنابت لاحق ہو۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، اخبرنا عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان عمر رضی اللہ عنہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہیں رات میں جنابت پیش آ جاتی ہے، جنابت لاحق ہو جاتی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا توضأ، تم وضو کرو، وغسل ذکرک، اور اپنے ذکر کو اپنے شرمگاہ کو دھو لو، ونم، اور سو جاؤ۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ رات میں جنابت لاحق ہو جائے، آدمی جنبی ہو جائے تو فوراً نہانا یہ لازم نہیں ہے، کہ کیا کام کر لے، وہ وضو کر لے، شرمگاہ دھو لے اور اس کے بعد سو جائے، اتنا کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں کیا اور سو گیا یہ بھی جائز ہے، لیکن ایسا کر لے گا کہ اس کے لیے نشاط کا باعث ہوگا، اطمینان کا باعث ہوگا، اور جو چیز لگ چکی ہے اس کے پھیلنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے آدمی جنبی ہوا تو جہاں بھی منی لگی جسم میں یا کپڑے میں جا کر کے اسے دھل لیا اور وضو کیا، اب آ کر کے سویا آرام سے، تو اب مزید پسینہ ہو یا گرمی ہو تو اس کے پھیلنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا نا۔ اور ویسے اگر سویا رہا تو جو پاکیزہ طبیعتیں ہوتی ہیں انہیں ویسے نیند بھی نہیں آئے گی۔ کپڑے میں یہ مادہ لگا ہوا ہو تو اتنا کپڑا بھیگا معلوم ہوگا، آدمی کو ویسے ہی خراب لگے گا، یا اگر نہیں احتیاط کرتا ہے پھر بستر میں بھی لگ سکتا ہے، وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل کر لینا اس کی طبیعت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور اس کے لیے آسانی بھی فراہم کرے گا، یہ کہ وہ نجاست پھیلے گی نہیں، بستر میں نہیں لگے گی اور کہیں نہیں پہنچے گی۔ تو اگر یہ کر لے تو بہتر ہے کہ حضور نے اس کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی ویسے ہی سو جاتا ہے تو بھی جائز ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِن لَمْ يَتَوَضَّأْ، اگر اس نے وضو نہیں کیا، وَلَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ، اور اپنی شرمگاہ کو دھلا نہیں، حَتَّى يَنَامَ، یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيْضًا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ دونوں کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کرے بلا شبہ بہتر ہوگا۔ اس کے فوائد کیا ہیں وہ بیان کیے گئے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخبرنا ابو حنیفہ عن ابی اسحاق السبیعی، ہمیں خبر دی امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ یہ شروع میں بیان کیا گیا تھا نا کہ بعض حدیثیں جو نقل کی ہیں وہ امام اعظم کی روایت سے، یہ امام اعظم کی روایت سے، اخبرنا ابو حنیفہ۔ اکثر کیا اخبرنا مالک، اخبرنا مالک، یہاں کیا اخبرنا ابو حنیفہ۔ عن ابی اسحاق السبیعی، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سبیعی سے، وہ اسود ابن یزید سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی سے جمع کرتے تھے، یصیب من اہلہ، اپنی بیوی سے جمع کرتے، ثم ینام، پھر آپ سو جاتے، ولا یمس معا، اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا
کہ نہ وضو کرتے نہ شرمگاہ ہوتے بلکہ ویسے ہی آپ سو جاتے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، تو اگر رات کے آخر حصے میں بیدار ہوتے عادہ تو دوبارہ وہ وضو کرتے، واغتسل، اور اس کے بعد غسل فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ جو امام محمد نے فرمایا نا کہ ایسا کر لیا تو ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں بھی کیا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ احادیث ہیں جن کے باعث وہ قول انہوں نے کیا ہے۔ یہ سرکار کا یہ عمل بیان جواز کے لیے ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا الحدیث ارفق بالناس، یہ حدیث لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے۔ ظاہر بات ہے ٹھنڈک کا موسم ہو، ایسے موقع پر اٹھ کر کے جانا، پھر اسے دھونا، وضو کرنا، یہ بلا شبہ مشکل ہے لوگوں کے لیے، اور ویسے سو جانا یہ آسان ہے۔ تو کہا یہ آسان ہے لوگوں کے لیے، لیکن جو پہلی حدیث گزری وہ حدیث اصح ہے اور وہ ارجح ہے نا، اور وہ مفید بھی ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ باب الاغتسال یوم الجمعۃ، جمعہ کے روز غسل کرنے کا باب۔ دیکھیے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم ہے نا، تو یہ جو غسل کرنے کا حکم ہے یہ روزے جمعہ کی وجہ سے ہے یا نماز جمعہ کی وجہ سے ہے؟ روزے جمعہ کی وجہ سے یا نماز جمعہ کی وجہ سے؟ تو اگر روزے جمعہ کی وجہ سے ہے تو کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آئے، سوئے آرام سے، عصر کے لیے اٹھے تو وہ غسل کر لے، تو کیا جو غسل کرنا سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے جنہوں نے کہا روزے جمعہ کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، بہت سے لوگوں نے یہ قول کیا ہے کہ جمعہ کے دن جو غسل کرنا ہے وہ روزے جمعہ ہی کی وجہ سے۔ حدیث میں الفاظ وارد ہیں روزے جمعہ کا غسل، سمجھ رہے نا، تو اسے استدلال کیا ہے کہ جمعہ کے دن جو غسل کرنا ہے وہ اس جمعہ کے دن کی وجہ سے، روزے جمعہ کی وجہ سے۔ لیکن امام اعظم کا جو قول اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ روزے جمعہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آدمی اگر جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرے گا پھر نماز ادا کرنے کے لیے جائے گا تو سنت ادا ہوگی، اور اگر جمعہ پڑھنے کے بعد وہ غسل کرے گا سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور یہی بات قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، کیوں اس کی تاکید کی گئی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھیں ان کی چھت بہت نیچی ہوتی تھی اور وہ بھی گھاس پھوس کی ہوتی تھی، دھوپ کی شدت تھی وہاں، تو دھوپ کی شدت ہو اور مسجدوں کی چھت نیچی ہو، اندر کتنی گرمی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ادھر یہ تھا، صحابہ کرام عموماً کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے یا بازاروں میں کام کرتے تھے۔ انصار کا کام کھیتوں میں تھا، مہاجرین کا کام تجارت کا تھا، بازاروں میں کام کرتے تھے۔ سخت گرمی میں کام کرنا بازاروں میں یا کھیتوں میں یہ کتنا مشکل ہے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آدمی پسینے میں شرابور ہوگا۔ آج کی طرح سے ہلکے اور باریک کپڑے بھی نہیں، موٹے موٹے کپڑے، کسی نے کھالی پہن لیا ہے، کسی نے اونی پہن لیا ہے، تو اس طرح کپڑے ہوں گے اور کتنی گرمی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اذان ہوئی، وضو کیا، فوراً پہنچ گئے مسجد میں، تو وہاں بھی گرمی ہوگی، تو پسینے میں بدبو معلوم ہوگی نا، سب جمع ہوں گے، بھیڑ ہوگی اور یہ بات ہوگی، تو ایک دوسرے کو دوسرے کے پسینے سے اذیت معلوم ہوگی۔ چونکہ عام نمازوں میں اتنی بھیڑ نہیں ہوگی، لوگ جہاں موقع پائیں گے وہاں پڑھ لیں گے، جس مسجد میں موقع ملا وہاں پڑھ لیا، لیکن جمعہ کے ہر جگہ تو پڑھیں گے نہیں، آئیں گے یہاں بھیڑ زیادہ ہوگی۔ تو اس دن لوگوں کو ایک دوسرے کی اذیت سے بچانے کے لیے تاکیدی طور پر حکم دیا گیا کہ وہ غسل کر کے آئیں تو اچھا ہے، تاکہ کسی کے پسینے سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے۔
اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو غسل کا حکم ہے یہ جمعہ کے دن کی وجہ سے یا جمعہ کی نماز کی وجہ سے؟ جمعہ کی نماز کی وجہ سے، کیونکہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا سب کے جمع ہونے کا تو جیسے روز غسل کرنے کا حکم نہیں ہے اس دن بھی حکم نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ حکم ہے کہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ نماز جمعہ کی وجہ سے۔ تو اب اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد غسل کرتا ہے تو جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ باب الاغتسال یوم الجمعۃ، جمعہ کے روز غسل کرنے کا باب۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، حدثنا نافع عن ابن عمر، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے ابن عمر کی روایت سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے، یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو غسل کرنا ہے وہ کس کے لیے؟ نماز جمعہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی صبح فجر کے بعد یا فجر سے پہلے نہا لے جب بھی سنت ادا نہیں ہوگی، سمجھا نا؟ اس لیے کہ فجر کے پہلے معمول کے لحاظ سے غسل کر لیا یا فجر بعد غسل کر لیا پھر چلا گیا کام کرنے تو جو علت ہے وہ پھر پیدا ہو جائے گی نا، پسینے پھر شرابور ہوں گے، پھر آئیں گے تو بات تو وہی ہوگی، سمجھے نا؟ اس لحاظ سے بھی کیا معلوم ہوا کہ اس وقت نہا لیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے اس میں کلمات کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے فلیغتسل، تو اسے غسل کر لینا چاہیے، یعنی نماز جمعہ کے لیے آنے سے پہلے جیسے وضو کرنے کا حکم اور نمازوں سے پہلے، ایسے اس نماز سے پہلے غسل کرنے کا حکم، سمجھے نا؟ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب نماز جمعہ کا وقت قریب آئے تو آدمی غسل کرے اور اس کے بعد انہیں خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور نماز جمعہ کے لیے نکل جائے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، حدثنا صفوان بن سلیم، ہم سے حدیث بیان کی صفوان ابن سلیم نے، ان عطا ابن یسار، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، ان ابی سعید الخدری، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن غسل کرنا یا جمعہ کے دن کا غسل یہ واجب ہے ہر محتلم پر۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے، سمجھ میں آتا ہے نا؟ کہتے ہیں یہاں واجب ہے، یہ اصطلاحی واجب نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے اخلاقی طور پر، سمجھ رہے ہیں نا؟ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اخلاقی فرائض میں سے یہ ہے، تو فرض وہ نہیں اصطلاح والا بلکہ اخلاقی طور پر آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو اخلاقی طور پر یہ فرض ہے نا کہ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، جب ویسے شرابور جائیں گے پسینے میں تو پسینے سے تکلیف پہنچے گی نا، تو اخلاقی طور پر یہ واجب ہے جمعہ کے دن کا غسل، سمجھا نا؟ یا واجب بمانے موقد ہے، یعنی جمعہ کے دن کے غسل کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے، سمجھے نا؟ اور آگے جو ہے کہ ہر محتلم پر جسے احتلام ہو جائے اس پر غسل واجب ہے، تو اگر اسے واجب کا یعنی اصطلاحی معنی مراد لیا جائے اور یہاں بھی کہا جائے کہ محتلم سے مراد کیا ہے، جسے احتلام ہو جائے، جو جنبی ہو جائے، تو اب اس پر جمعہ ہی کے دن کیا، کسی دن بھی یہ کیفیت ہوگی تو غسل کرنا واجب ہی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں محتلم جو ہے یہ بالغ کے معنی میں ہے، یعنی ہر بالغ پر جمعہ کے دن کا غسل یہ ضروری ہے۔ بالغ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو بالغ ہوگا جمعہ کی نماز اسی پر نہ فرض ہوگی، وہی نہ جائے گا جمعہ پڑھنے کے لیے، اسی لیے اس پر یہ ضروری ہے۔
اور جو نابالغ ہیں اسے جانا ضروری ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز جو غسل کرنے کا حکم ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، اور جس پر جمعہ فرض ہے یعنی جو بالغ ہیں اس کے لیے مؤکد ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، حدثنا الزہری عن ابن السباق، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ ابن سباق سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ھذا یوم جعلہ اللہ تعالی عیدا للمسلمین، یہ ایسا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ فاغتسلوا، تو غسل کرو۔ تو مطلب کیا عید کا دن ہے، جیسے عید کے دن غسل کرتے ہو تو آج بھی غسل کرو۔ تو کیا عید کے دن غسل کرنا واجب ہے اور بقرعید کے دن وہ بھی واجب نہیں؟ تو جس طرح سے عید کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، اسی طرح سے جمعہ کے دن بھی غسل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ عید ہے، لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، وہاں حکم ہے غسل کر کے وہاں بھی نماز پڑھنے جائیں، بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے جمعہ کے لیے بھی غسل کر کے جائیں، یہ بہتر ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ فاغتسلوا، تو تم غسل کر لو۔ تو معلوم ہے کہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ ومن کانا عنده طیب، اور جس کے پاس خوشبو ہو، فلا یضرہ ان یمس منہ، تو اس کے لیے مضر نہیں کہ وہ اس میں سے لگا لے، جس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے جائے، یہ مستحب ہے۔ وعلیکم بالسواک، اور تم پر مسواک کرنا ضروری ہے، یعنی مسواک بھی کر لو، اس لیے کہ عید کا دن ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرو گے، ایک دوسرے سے ملو گے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے بو آئے اور اسے کیا اذیت پہنچے، تو مسواک کرنا بھی ضروری ہے۔ اب علیکم وجوب بتانے کے لیے بھی آتا ہے نا، لیکن یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صاف صاف ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم مشقت کا باعث ہے، یہ دشوار ہے، اس لیے یہ مسواک کرنے کا حکم لازمی نہیں ہے، لیکن یہ بہتر ہے، اس کا فائدہ مسلم ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنی المقبری، ہمیں خبر دی مقبری نے، ان کے بارے میں پہلے آ چکا ہے نا کہ با پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور با پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ مقبرے کے پاس ہی رہتے تھے یہ۔ ان ابی ہریرہ، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، انہوں نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کا غسل الجنابۃ، کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر محتلم پر واجب ہے جیسے جنابت کا غسل واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا کہ جنابت کا غسل تو واجب ہے، واجب اصطلاحی جو ہے، تو ایسے ہی جمعہ کے دن کا غسل بھی واجب ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک یہ واجب ہی ہے، جو الفاظ سے ظاہر ہے وہی ان کے نزدیک مراد بھی ہے، اس لیے یہ ان کے مذہب کے مطابق ہے، اسی کو ظاہریہ بھی اختیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور جو واجب کا اطلاق ہوا ہے اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنی نافع، مجھے خبر دی نافع نے، ان ابن عمر کان لا یروح الی الجمعۃ الا اغتسل، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جمعہ کے لیے نہیں جاتے تھے مگر یہ کہ وہ غسل کر لیتے تھے، یعنی غسل کرنے کے بعد ہی وہ نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو سنت ہے، جو صحابہ کرتے تھے، وہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہی، یعنی نماز جمعہ کے لیے سارا اہتمام ہوتا تھا، جمعہ کے دن کے لیے نہیں۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے،
اخبرنی الزہری، مجھے خبر دی زہری نے، ان سالم ابن عبداللہ، سالم ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے، ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب جمعہ کے روز مسجد میں داخل ہوئے، وہ عمر بن الخطاب یخطب الناس، اور حضرت عمر ابن خطاب لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ فقال ایتو ساعۃ ھذہ، تو جب خطبے کے وقت وہ اندر داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا وقت ہے؟ یعنی جمعہ کے دن ہے تو جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے کم از کم پہنچ جانا چاہیے، تو یہ خطبہ شروع ہے، یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ فقال الرجل، تو اس شخص نے معذرت کرتے ہوئے کہا، انقلبت من السوق، میں بازار سے واپس لوٹا، فسمعت النداء، تو میں نے اذان سنی، یعنی جو خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے وہ اذان میں نے سنی، فما زدت علی ان توضأت، تو میں نے وضو کرنے پر اضافہ نہیں کیا، یعنی اس پر میں نے دیر نہیں کی بلکہ میں نے وضو کیا اور فوراً بھاگا مسجد آ گیا، ثم اقبلت، پھر میں مسجد سے متوجہ ہو گیا۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، والوضوء اذن، یعنی خالی وضو ہی کیا ہے، مطلب غسل کرنا چاہیے تھا لیکن خالی وضو کیا ہے، یا معنی یہ ہو کہ والوضوء اذن، یعنی وضو بھی کافی ہے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، وضو کرنا بھی کافی ہے، تو وضو کر کے آگے اچھا ہی ہوا۔ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، تو یہ آگے کی جو عبارت ہے یہ پہلے معنی کی تائید کرتی ہے، یعنی صرف وضو ہی کیا، غسل نہیں کیا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی تمہیں غسل کر کے آنا چاہیے تھا۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الغسل افضل یوم الجمعۃ وليس بواجب، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ وفی ھذا آثار کثیرہ، اور اس سلسلے میں یعنی واجب نہ ہونے کے بارے میں بہت سے آثار وارد ہیں۔ تو ان سب سے سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بہتر ہے، سنت ہے، اور اگر آدمی غسل نہیں کر سکا یہ بھی کافی ہے، اسے پاک ہونا یہ لازم ہے۔